بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ دیر پہلے کی ترشی کو بھول کر وہ اچانک ہنس پڑا اور بولا، ماسٹر تم بہت چالاک ہو، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ ہم ایک علاقے میں گھوم رہے ہیں؟ پہل اس نے کی تھی، میں نے بھی جمود توڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا، ہم KFC کی ایک برانچ کے سامنے سے 2 بار گزرے ہیں، تمہارا مشاہدہ واقعی بہت تیز ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے کلاک پر نظر ڈالی اور اپنی بات جاری رکھی، تم مجھے بیبی کلب کی طرف جانے سے روک دیا، میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب 11:05 ہو رہے ہیں، چاروں ٹھکانوں پر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہوگا۔ اگر تم اجازت دو تو اب دور سے بیبی کلب کا جائزہ لیتے ہوئے گزر جائیں۔ چاؤ فان کی وہ خواہش غیر فطری نہیں تھی، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے آدمیوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ چاہتا تو تنہا ادھر جا سکتا تھا، میرے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو پاتا کہ وہ ادھر گیا تھا۔ وہ ہر کام ترتیب اور تیزی سے کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 11 بجے تک بیکار بیٹھنے کے بجائے مجھے بلا لیا تھا کہ میری زبان سے گولڈن ڈریگن کا اصل احوال سن سکے۔ میرا کارنامہ اس نے دیکھ لیا تھا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے اپنی کارگزاری دکھانے کا خواہش مند تھا۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ 11:15 بجے کے قریب مجھے ٹریفک کے بے ہنگم الجھاؤ، رکاوٹوں اور افراتفری سے اندازہ ہو گیا کہ چاؤ فان کی گاڑی راجن کے بیبی کلب کے قریب پہنچ چکی تھی۔ لمحہ بھر بعد چاؤ فان کے مسرت امیز لہجے نے میرے اندازے کی تائید کر دی۔ یہاں تو کچھ زیادہ ہی گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے ماسٹر، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ ماسٹر وہ دیکھ رہے ہو 3 اونچے اور دیو ہیکل بل بورڈز؟ وہ ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، چھوٹا راجن کا قہبہ خانہ ٹھیک ان بل بورڈز کے سائے میں ہے۔ بم زیادہ طاقتور نہیں تھے، پھر بھی ان سے کافی دہشت پھیلی ہے، سب کچھ درم برم نظر آ رہا ہے۔ تم بیبی کلب کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تصدیق چاہی۔ اس وقت میں اور کس کی بات کروں گا؟ کچھ آگے بڑھنے کے بعد ٹریفک کی حد سے زیادہ بد نظمی کا سبب میرے سامنے آ گیا۔ اگر چاؤ فان کے آدمی کا نصب کیا ہوا ٹائم بم 11 بجے ہی پھٹا تھا تو بیبی کلب میں اس واقعے کو رونما ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس قلیل مدت میں بھاری پولیس فورس کے ساتھ امدادی ٹیمیں بھی جائے وقوع پر پہنچ چکی تھیں۔ ان کی امدادی کارروائیوں میں سہولت کے لیے پولیس والوں نے عارضی رکاوٹیں کھڑی کر کے آدھی سڑک کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا۔ اس خالی سڑک پر متعدد باوردی افراد کے ساتھ آگ بجھانے والی 2 گاڑیاں بھی موجود ہوئی تھیں۔ سارا 2 طرفہ ٹریفک پتلی سی آدھی سڑک سے گزر رہا تھا اور اس کی رفتار بہت سست تھی۔ ماسٹر یہاں تو پورا ڈرامہ چل رہا ہے، چاؤ فان نے وہ صورت احوال دیکھ کر خوشی سے کہا، پھر چونک کر اپنی بات آگے بڑھائی، او ہو وہ دیکھو بیبی کلب کا ایک حصہ منہدم ہو گیا ہے۔ پرانی عمارتوں میں یہی خرابی ہوتی ہے، یہ ذرا سا دھماکہ بھی نہیں سہار سکتی، سیدھی سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ عمارت کا ایک حصہ گرا ہے تو کچھ لوگ بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہوں گے، میں نے پر تشویش لہجے میں کہا۔ ماسٹر جس کی موت آ گئی ہے اسے عظیم بدھا بھی مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ میں نے پوری احتیاط کی تھی کہ کوئی بے گناہ اس دھماکے کی زد میں نہ آئے، کوئی مارا گیا ہے تو یقین کر لو کہ وہ بے گناہ نہیں ہوگا۔ بیبی کلب کی تباہ حال عمارت کا جائزہ لینے کے لیے چاؤ فان کو کوئی کاوش نہیں کرنا پڑی۔ ٹریفک رک کر جوں کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نائٹ کلب کا اگلا حصہ تباہ ہو چکا تھا، شاید اندر کسی حصے میں آگ بھی لگی تھی کیونکہ فائر انجنوں کی ٹینکیوں سے منسلک کئی موٹے موٹے پائپ عمارت کے ملبے سے گزر کر اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ درمیان میں کھڑے ہوئے فائر مین چلا کر دونوں اطراف کے ساتھیوں کو ہدایت دینے میں مصروف تھے۔ واقعہ شاید بہت بڑا نہیں تھا لیکن تھائی اہلکاروں کی غیر معمولی مستعدی نے واردات کے مقام پر خاصا سنگین اور پرہول سما پیدا کر دیا تھا۔ وہاں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ میری توقع سے بہت زیادہ تھا۔ 2 پاؤنڈ بارودی قوت والے ٹائم بم سے مجھے اتنی بربادی پھیلنے کی
امید نہیں تھی۔ اگر بقیہ 3 ٹھکانوں پر بھی وہی کچھ ہوا تھا تو چھوٹا راجن کے لیے پیغام بہت واضح تھا۔ بینکاک میں اس کی بادشاہی کا زمانہ لد چکا تھا، اسے اپنا بستر بوریا سمیٹ لینا چاہیے تھا۔ ہم یک طرفہ سڑک سے گزرنے والے 2 طرفہ ٹریفک سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے میرے خیالات کا سلسلہ درہم برہم کر دیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب کی طرف گیا۔ میرا فون خاموش تھا۔ اس اثناء میں چوفان ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام کر دوسرے سے اپنا موبائل فون نکال کر کان سے لگا چکا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے فون پر ہوں ہاں کر کے دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر اس نے فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ماسٹر، آج کی تازہ خبر، اس نے بازاری انداز میں ایک ہاتھ میری ران پر مار کر خوشی سے کہا۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا مگر میں نے خفگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ چاؤ، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تمہارے یہاں ماسٹروں سے اسی طرح بدتمیزی کی جاتی ہے؟ تم نے میری ران پر ہاتھ کیوں مارا؟ ماسٹر، مجھے معاف کر دو، اس نے پورے خلوص سے کہا۔ میں خوشی سے بے قابو ہو کر یہ اضطراری حرکت کر گیا۔ آئندہ احتیاط رکھوں گا، اور ہاں، مجھے چاؤ نہ کہا کرو، میرا نام چاؤ فان ہے اور یہ ایک ہی لفظ ہے۔ کسی وقت میں خوشی میں آپے سے باہر ہو کر تمہارے ساتھ کوئی حرکت کر گزرا تو تم روتے پھرو گے۔ ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی حد فاضل قائم رہنی چاہیے۔ تم میرے ماسٹر ہو، میری گردن بھی مار دو گے تو میں اف نہیں کروں گا۔ اس کی زبان تیز چلتی تھی۔ ذرا سا موقع ملنے پر وہ زمین اور آسمان کے کلابے ملانے سے گریز نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا عمل اس کے قول سے زیادہ میل نہیں کھاتا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے ذرا سی دیر پہلے اس وقت ہوا تھا جب میں نے نادانستگی میں ڈان کا ذکر چھیڑا تھا۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم کس بات پر خوشی سے بے قابو ہوئے تھے۔ بڑی خبر ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم باتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ آدمی اصل بات بھول جاتا ہے۔ میرا آدمی بتا رہا تھا کہ چھوٹا راجن ممبئی سے اچانک بینکاک پہنچ گیا ہے اور اس وقت گولڈن ڈریگن میں ہے۔ وہ واقعی بہت اہم اطلاع تھی۔ اس کی بینکاک آمد کا سبب بہت واضح تھا۔ اس کے آدمیوں نے فون پر اسے پچھلی رات کو ہی یہ اطلاع دے دی ہوگی کہ گولڈن ڈریگن کا ایک محافظ زہر کا شکار ہو کر پراسرار حالات میں مارا گیا تھا۔ راجن پچھلے 2 برسوں سے بینکاک کی زیر زمین دنیا پر بلا شرکت غیر راج کر رہا تھا۔ اس کے لیے وہ دھچکا ناقابل برداشت تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے بینکاک پہنچنے کے لیے بے چین ہو گیا اور پہلی دستیاب پرواز سے وہاں آ گیا۔ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ اس کے بینکاک پہنچنے تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ وہ ایک محافظ کی موت کی خبر سن کر بینکاک آیا تھا۔ وہاں مزید 4 تباہ کن دھماکے اس کی آمد کے منتظر تھے۔ کیا اسے اب تک بیبی کلب میں ہونے والے دھماکے کی خبر نہیں ملی ہوگی؟ میں نے چاؤ فان سے پوچھا۔ یہ ناممکن ہے، اس نے سارا ہلا کر وثوق سے جواب دیا۔ جرائم کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہر لمحے باخبر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹا راجن کا مواصلاتی نیٹ ورک بہت مضبوط ہے۔ اس کے آدمی وائرلیس موبائل فون اور کمپیوٹر نیٹ ورک پر ہر وقت ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو چھوٹا راجن کو خبر مل جاتی ہے۔ میں نے تم سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا، چھوٹا راجن کا قصیدہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ماسٹر، یہ قصیدہ نہیں، ٹھوس حقیقت ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا حریف کتنے پانی میں ہے۔ اب تک اس نے بینکاک کی پوری انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ وہ زخمی ناگ کی طرح ہر ایک پر اپنا فن مار رہا ہوگا، لیکن ہمارے کیے ہوئے کام کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس پاپی کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ مجھے اس کی حالت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بیڑیا زخمی ہوتا ہے تو روتا اور گراتا ہے۔ اس کا زخم مندمل ہو جائے تو وہ دوبارہ کمزوروں کو چیرنے اور پھاڑنے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ میں خوش ہوں کہ وہ یہاں لوٹ آیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے دشمن کے یعنی ہمارے بارے میں کچھ جان سکے۔ میں اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا ہوں۔ ماسٹر، تمہاری یہ جذباتی تقریر بہت عمدہ تھی۔ میرے جذبات تم سے مختلف نہیں ہیں، مگر مسئلہ اسے ٹھکانے لگانے کا ہے۔ اس تک رسائی دشوار ہے۔ اس وقت وہ گولڈن ڈریگن میں ہے۔ افراتفری میں ہم اپنا راستہ بنا کر اس تک پہنچ سکتے ہیں، میں نے بے خوفی سے کہا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف یوں دیکھا جیسے وہ میرے دماغی صحت پر شبہ کر رہا ہو، پھر وہ دھیرے سے بولا، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم اسے ماریں گے تو اس کے محافظ ہمیں مار دیں گے، یا شاید پولیس والے ہمیں پکڑ لیں۔ کچھ بھی ہو، یہ سودا
سودا مہنگا نہیں رہے گا۔ تم بہت ہوشیار اور ذہین آدمی ہو، تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں موجود ہے تو اس کے درجنوں محافظوں اور پولیس والوں نے گولڈن ڈریگن کی عمارت کو اپنے اثار میں لیا ہوا ہوگا۔ ہم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو زندہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ ہمارا بڑا بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی جانیں داؤ پر لگا کر اس خبیث کو زیر کریں۔ تم مجھے روک رہے تھے، اب خود اس کا ذکر نکال بیٹھے ہو۔ میں نے گررا کر کہا، غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے بلا توقف میرا اعتراض تسلیم کر لیا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم خطرے سے ڈرتے رہے تو چھوٹا راجن تک کیسے پہنچیں گے؟ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے خطرہ تو مول لینا ہوگا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تم بہت زیادہ جوش میں آئے ہوئے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بات تب بنے گی جب دشمن کا کام تمام ہو جائے گا اور ہمارا بال بیکا نہ ہو۔ تحمل سے انتظار کیا جائے تو ایسا موقع ضرور ملے گا۔ میں دشمنی نکالنے میں اتنی سوچ بچار کا قائل نہیں ہوں، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اب ایسا موقع تم کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے دندے شہر سے باہر بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ جس روز اس کا قافلہ بینکاک سے نکلا ہم راستے میں اسے گھیر لیں گے۔ اس نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، تمہاری ذات سے مجھے بہت تقویت مل رہی ہے، تم بے خوف ہو کر لڑنے والوں میں سے ہو۔ میں ذرا مکاری سے کام لیتا ہوں، مل کر ہم ضرور سرخرو ہوں گے۔ اب تم مجھے کہاں لیے پھر رہے ہو؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں۔ چاؤ فان نے مجھے دلاسا دیا، تم کو اتار کر میں باقیہ 3 اڈوں کا تماشا دیکھوں گا۔ آج چھوٹا راجن کی زندگی کا بدترین دن ہے۔ ڈان کو 2 برسوں میں پہلی بار خوشی ہوگی۔ ابھی تم نے اس کے ذکر پر معافی مانگی تھی، اب اس کا نام لے رہے ہو۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کا ذکر کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بے چارگی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم آپس میں اس کے بارے میں بات کر لیں تو اس کی ہدایت سے کوئی انحراف نہیں ہوگا۔ کسی تیسرے آدمی کو اس بات کی بھنک نہیں ملنی چاہیے کہ ہم کو اس کام میں ڈان کی خوشنودی حاصل ہے۔ تمہیں دیر سے عقل آئی ہے، ڈان کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ میں نے تند سے کہا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، ماسٹر میں غلطی کر رہا تھا تو تم مجھے سمجھا سکتے تھے۔ میری زبان سے اس کا ذکر سنتے ہی تم کسی شکاری کتے کی طرح گرائے تھے، کچھ سمجھانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں بحث کرتا تو تم لڑ پڑتے۔ ماسٹر تم مجھے کتا کہہ رہے ہو؟ اس نے منہ لٹکا کے شکایت کی۔ ہماری طرف بے مثال وفاداری کی تعریف میں کسی کو کتا کہا جاتا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر تم لوگ کتے کو برا سمجھتے ہو تو میں آئندہ یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ تم مجھے ضرور کتا کہو مگر کسی اور کے سامنے نہیں۔ یہاں اسے بہت ذلیل اور گھٹیا جانور سمجھا جاتا ہے۔ کسی مقامی نے تمہاری زبان سے میرے لیے یہ لفظ سن لیا تو سوچے گا کہ میں نے اپنی روح تمہارے ہاتھ بیچ دی ہے۔ وہ دلچسپ اور زبان دراز آدمی تھا۔ ڈان نے یقینی طور پر کچھ سوچ سمجھ کر ہی مجھے اس سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی کوفت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے رگڑا دے کر مجھے دلی خوشی ہو رہی تھی۔ کیا تھائی لینڈ میں روحوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جہالت کی وجہ سے یہاں کے لوگ ضعیف الاعتقاد ہیں، ان میں ایسی بہت سی روایتیں چلتی رہتی ہیں۔ اس نے خفت امیز انداز میں ہنستے ہوئے بتایا، میرے گاؤں میں کوئی مرغی غلطی سے بڑا انڈا دے بیٹھے تو اسے فوراً ہلاک کر کے اس کا گوشت چیل کبوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ لوگ بڑے انڈے کو شیطان کا انڈا کہتے ہیں۔ اسے گاؤں سے بہت دور لے جا کر جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بینکاک میں لوگ شوق سے بڑے انڈے خریدتے ہیں۔ تم کسی گاؤں سے بینکاک میں آئے ہو؟ بینکاک کی آدھی سے زیادہ آبادی دوسرے قصبوں سے آئی ہوئی ہے۔ ویتنام کی جنگ کے 21 سالوں میں بینکاک کی آبادی بے تحاشا بڑی ہے۔ اس سے پہلے یہ چھوٹا سا پرسکون شہر ہوا کرتا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میں نے اس کی گفتگو میں ذرا بھی دلچسپی ظاہر کی تو وہ مجھے بینکاک کی تاریخ سنانا شروع کر دے گا۔ ماسٹر ایک بات کہوں؟ چاؤ فان اپنی عادت کے مطابق زیادہ دیر تک خاموش نہیں بیٹھ سکا۔ میں اسے مناسب جواب دینے کے بجائے ہوں کر کے رہ گیا۔ تم پچھلی رات کو اپنی عورت کے ساتھ گولڈن ڈریگن گئے تھے نا؟ ہاں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ مجھے کہنے دو کہ وہ بہت زوردار ہے۔ چاؤ فان کیا تم اپنے ہوش میں ہو؟ میں نے گراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر یہ خدا کی ایک نعمت ہے جو خوش نصیبوں کو
ملتی ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، کل رات میں نے پہلی بار تمہاری عورت کو دیکھا اور بس دیکھتا رہ گیا۔ خدا اسے اپنی امان میں رکھے۔ تم کو بے خوف ہو کر چھوٹا راجن سے لڑنا ہے تو اپنی عورت کو پہلی پرواز سے اپنے وطن واپس بھیج دو۔ اس کی پوری بات سن کر میرا چڑھتا ہوا پارا نیچے گر گیا۔ چوفان سے پہلے ڈان بھی مجھے راجن کی باد نگاہی سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں اپنے زورے بازو سے اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہوں، وہ خود بھی اپنے دشمن کا سر توڑنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ سمجھانا میرا کام تھا۔ وہ سر ہلا کر بولا، اس معاملے میں چھوٹا راجن کی شہرت بہت خراب ہے۔ حسین عورتیں اس کی کمزوری ہیں۔ اس کے آدمی آس پاس کے ملکوں سے خوبصورت عورتیں خرید کر یا اغوا کر کے لاتے ہیں، وہ کڑے پہرے میں رکھی جاتی ہیں۔ چھوٹا راجن کا دل بھر جاتا ہے تو ان کو کسی نائٹ کلب یا کسینو میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے پتا چل گیا کہ تم ایسی عورت کے مالک ہو تو وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اس کی زبان سے عورت کا لفظ بہت تحقیر امیز معلوم ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عورتوں کو بازار کی کوئی بے جان جنس سمجھتا ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے اپنا فرض پورا کر لیا، اب اس بارے میں مزید ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ وہ کوئی گئی گزری عورت ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں۔ ہم دونوں میں میاں بیوی کا مضبوط رشتہ ہے۔ ماسٹر، معلوم ہوتا ہے کہ تم آگ سے بنے ہوئے ہو، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے ہو۔ میں کوئی غلط بات کہوں تو تم میری زبان گدی سے کھینچ سکتے ہو۔ اس وقت میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا، میری نیت بہت نیک تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے اپنی طرف کی بند کھڑکی کے شفاف شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس بار چوفان نے کسی نہ کسی طرح اپنی زبان پر قابو پائے رکھا۔ چند منٹ کا سفر مکمل خاموشی کے ساتھ طے ہوا اور گاڑی ہمارے ہوٹل کی پرسکون عمارت کے قریب رک گئی۔ کہو تو میں تمہیں اندر پورچ میں اتار دوں؟ چوفان نے بریک لگاتے ہوئے پوچھا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ وہ یقینی طور پر بینکاک کا ایک معروف بدماش تھا۔ میں غیر ضروری طور پر اس کے ساتھ دیکھا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ماسٹر، غصہ تھوک دو، جانے سے پہلے ایک بار مسکرا کر میری طرف دیکھ لو۔ گاڑی روکتے ہی اس نے عجیب سے خوشامدانہ لہجے میں التجا کی۔ بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ عجیب ڈھیٹ آدمی سے میرا پالا پڑا تھا۔ وہ بدتمیزیاں اور زبانی گستاخیاں کرنے میں خاص ملکہ رکھتا تھا۔ میری ڈانٹ پھٹکار سن کر بھی برا نہیں مناتا تھا اور غیر ارادی طور پر اپنی حرکتوں کا سلسلہ جاری رکھتا تھا۔ مجھے سوچنا پڑے گا کہ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو، میں نے اس الوداعی انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ضرور سوچنا، تم کسی اچھے نتیجے پر پہنچو گے۔ میرے اترتے ہی وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھا لے گیا۔ میں سگریٹ سلگا کر ہوٹل کے احاطے کے داخلی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ بینکاک پہنچنے کے بعد واقعات جس انداز میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھے تھے وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ کراچی سے روانہ ہوتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس اجنبی شہر میں مجھے اتنی تیزی سے پیش رفت کرنے کا موقع مل سکے گا۔ آئی بی کا اسد ایک مدت سے اسی شہر میں رہ رہا تھا، لیکن اپنے تمام تر معلومات کے باوجود وہ زیر زمین دنیا کے کسی با اثر آدمی سے اپنے مراسم استوار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے اعماء بلکہ نشاندہی پر میں نے راجن کے گوشہ نشین حریف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور آسانی سے ڈان کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈان کے آشیرواد کے بعد جو کچھ ہوا وہ کم حیران کن نہیں تھا۔ چوفان نے اپنی چرب زبانی کے باوجود شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بر وقت مہنگے ٹائم بموں کی فراہمی سے لے کر ان کی طے شدہ ٹھکانوں پر تنصیب تک ہر کام خوش اسلوبی سے ہوا تھا۔ بیک وقت کیے جانے والے وہ اقدام راجن کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ میرے ہاتھوں گولڈن ڈریگن میں مارے جانے والے مسلح محافظ کی موت کے اسباب کے سوا کہیں کوئی ایسا سراغ نہیں چھوڑا گیا تھا جس سے راجن کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کے دشمن کون تھے۔ جب تک یہ بات چھپی رہتی ہم پوری بے خوفی کے ساتھ بینکاک میں اس کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس دوران میں اگر وہ بینکاک سے کہیں نکلنے کی کوشش
کوشش کرتا تو چوفان کے منصوبے کے مطابق اسے راستے میں گھیر کر جہنم حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس کی موت ڈان برنارڈ کے کلیجے میں ٹھنڈک ڈال سکتی تھی، لیکن وہ میرا اصل ہدف نہیں تھا۔ چوفان کے علم میں لائے بغیر مجھے یہ سراغ لگانا تھا کہ شوبراج کہاں تھا۔ اس تک رسائی کے بغیر بینکاک میں میرا مشن مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس ادھیڑ بن میں اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ غزالہ بہت بے چینی کے ساتھ میری واپسی کی منتظر تھی۔ چاؤ سے آپ کی ملاقات کچھ زیادہ طویل ہو گئی۔ اس نے مجھ سے شکایت کرنے کے بجائے خندہ پیشانی سے تبصرہ کیا۔ کچھ خبتی سا آدمی ہے، میں نے بستر پر دراز ہو کر جواب دیا۔ کبھی وہ بھیگی بلی بنا رہتا ہے، کینچلی بدلتا ہے تو خادم نما آقا نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راجن کی بینکاک آمد کی خبر مل گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے جلد از جلد آنا چاہیے۔ گولڈن ڈریگن کا واقعہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا۔ شوبراج کی یہاں آمد کی اطلاع اسد نے دی تھی۔ راجن کی واپسی کی خبر چوفان نے دی ہے۔ شطرنج کے سب مہرے رفتہ رفتہ اپنی جگہ لیتے جا رہے ہیں۔ قسمت نے اسی طرح ہمارا ساتھ دیا تو کامیابی قریب نظر آ رہی ہے۔ ڈان برنارڈ آپ سے متاثر نہ ہوتا تو یہ سب ناممکن تھا۔ یہ بتائیں کہ چوفان کے ساتھ آپ اتنی دیر تک کہاں مصروف رہے؟ بینکاک آنے کے بعد ہماری چوپال بکھر گئی تھی۔ کراچی میں سب یکجا رہتے تھے تو مجھے خریدنے کی ذمہ داری ویرا اپنے سر لے لیتی تھی۔ وہ اس طرح بال کی کھال نکالتی تھی کہ میں زچ ہو جاتا تھا۔ اس مذاکرے میں غزالہ کو اپنی لب کشائی کیے بغیر سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا۔ بینکاک میں صورت احوال یکسر بدل گئی تھی۔ پوچھے بغیر اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا بتایا ہوا خلاصہ اس کا تجسس دور کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ میں نے اسے تفصیل سے اس ملاقات کا حال سنانا شروع کر دیا۔ غزالہ کے بارے میں چوفان کے کہے ہوئے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح بیٹھ گئے تھے، مگر میں نے غزالہ کے سامنے انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسے یہ ضرور بتا دیا کہ راجن اپنی زن پرستی کے بارے میں بہت زیادہ بدنام تھا۔ بیبی کلب ہولناک عشرت قدہ معلوم ہوتا ہے۔ پوری تفصیل سن کر غزالہ نے زبان کھولی۔ روزگار کی متلاشی کم سن لڑکیوں کو بربادی کی راہ پر ڈالنے والا ہر شخص بدترین موت کا مستحق ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بینکاک کی بدنامی کے اسباب کیا ہیں۔ یہاں بعض بدنیت لوگوں نے اپنے غیر قانونی دھندوں کو قانون کی نقاب پہنائی ہوئی ہے۔ یہ شرمناک حرکتیں ہیں ان کا۔ بس میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ اس بارے میں چوفان کا مشورہ مجھے پسند آیا۔ ہمیں اس بارے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہمیں بھی اپنی آنکھیں موند لینا چاہیے۔ ہم مسئلہ نہیں ہیں، ایک مشن پر یہاں آئے ہیں۔ ہم کو اپنا کام پر دھیان دینا چاہیے۔ بیبی کلب کی تباہی پر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ باقیہ 3 ٹھکانوں پر بھی یہی حشر ہوا ہوگا۔ شہر کی کوچہ نوردی کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ بیشتر تفریحی مقامات پرانی وضع کی عمارات میں پائے جاتے ہیں۔ جدید اور اونچی عمارتوں میں شاپنگ کے مراکز اور دفاتر وغیرہ ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ گولڈن ڈریگن کے محافظ کی موت کو کیا رنگ دیا جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر توقف کے بعد بولی۔ شوبراج اور راجن کا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے۔ شوبراج اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس شخص کو کیسے مارا گیا۔ یہی اندیشہ مجھے بھی ستا رہا ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں۔ شوبراج سے یہاں چوک ہو گئی تو ہمارا راستہ بالکل صاف ہوگا۔ آپ اس لاش کو ٹائم بم سے اڑا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیا احمقانہ بات کر رہی ہو؟ بم کا ٹائمر صبح 11 بجے پر سیٹ تھا۔ کیا وہ لاش رات بھر وہیں پڑی رہ سکتی تھی؟ یہ تو خیر ناممکن تھا۔ ٹائمر کو پیچھے کیا جا سکتا تھا، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ جدید قسم کے بم بہت حساس اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ان چیزوں کی ابجد بھی معلوم نہیں ہے۔ مجھ سے ذرا سی غلطی ہوتی اور میرے چیتھڑے اڑ جاتے۔ بدترین اعصابی دباؤ کی حالت میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سوچنے کی حد تک ہر بات آسان نظر آتی ہے، عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ میرے جواب پر غور کر کے وہ میری ہم نوا ہو گئی۔ پتہ نہیں اسد کہاں مصروف ہے، اس کا کوئی فون تو نہیں آیا تھا۔ فون آیا ہوتا تو میں سب سے پہلے اسی کا ذکر کرتی۔ اب آپ سب سے پہلے اس ٹائم بم
حکم کے بارے میں فیصلہ کریں جو اس کمرے میں موجود ہے، اس کی وجہ سے میں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، ابھی مجھے ٹائمر آگے پیچھے کرنے کے مشورے دے رہی تھی اور اب ایسے بم سے خوفزدہ ہو رہی ہو جس کا ٹائمر بند پڑا ہوا ہے۔ اسے بھول جاؤ اور یوں ہی پڑا رہنے دو، وہ مال غنیمت ہے، کسی وقت کام آئے گا۔ ابھی آپ راجن کی آوارہ مزاجی کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے بے ساختہ ویرا یاد آ گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد تم تیسری بار ویرا کا ذکر کر رہی ہو، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے سر پر سوار ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارا اور اس کا ایک مدت کا ساتھ ہے، اسے آسانی سے نہیں بلایا جا سکتا۔ راجن کے ذکر پر وہ کیوں یاد آ گئی تھی؟ بلا سبب یاد نہیں آئی تھی، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ بہت خوبصورت ہے، مردوں کو رجانے اور سسکانے کے فن میں ماہر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ راجن جیسے اوباش مرد کو آسانی سے دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ فالتو ٹائم بم اس کی خوابگاہ میں پہنچا سکتی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے کمزور آواز میں کہا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے ویرا کا ذکر کر کے مجھ پر تند کیا ہو۔ اوباش نہ صحیح مگر ایک مرد تھا، شاید غزالہ یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی ذات شکستہ جذبوں اور ناکام امیدوں کا مجموعہ ہے۔ وہ مردوں کو اپنے اشاروں پر نچا کر شاید کسی قسم کی تسکین حاصل کرتی ہے۔ راجن کے لیے وہ ایک بہترین شکاری ثابت ہو سکتی تھی۔ سینکڑوں عورتوں کی بھیڑ میں بھی کوئی نگاہ باز مرد اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مجھے بیچارے سلطان شاہ پر ترس آیا ہے، اب وہ پیر میں موچ کی اداکاری کر کے اسے بری طرح الو بنا رہی ہے۔ کل اس نے اپنی دانست میں ہمارے آرام میں خلل اندازی کی تھی، آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت وہاں آدھی رات ہو چکی ہوگی، غزالہ نے مجھے یاد دلایا۔ یہی تو دیکھنا ہے کہ اس وقت ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ میں نے اول خان کے اس موبائل فون کا جو ویرا کے پاس تھا نمبر ملا لیا۔ پہلی گھنٹی پر سلطان شاہ نے کال وصول کر لی۔ برخوردار، کیا حال ہے تمہارے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے شگفتہ لہجے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، میرے کانوں میں تمہاری آواز آئی۔ میں تم لوگوں کی آوازیں سننے کو ترس گیا ہوں۔ یہاں بیچاری ریٹا کے بائیں ٹخنے میں موچ آئی ہوئی ہے، وہ میرے سہارے کے بغیر چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ یکا یک جذباتی ہو گیا۔ اس کی آواز پر یقین تھی۔ ویرا موچ آ جانے کی ایسی مکمل اداکاری کر رہی تھی کہ سلطان شاہ کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ویرا کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت ریٹا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی سہارا دے کر میں نے واش روم میں پہنچایا ہے، اس کے آنے کے بعد سونے کا ارادہ تھا۔ یہ سناؤ کہ تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ ہم مزے میں ہیں، فی الحال آرام کر رہے ہیں۔ مجھے تمہاری فکر لاحق رہتی ہے۔ ریٹا کو سہارے کے بغیر چلنے پر مجبور کرو، بہت زیادہ ہمدردی جتا کر تم اس کی موچ بگاڑ دو گے اور اس کی بیساکھی بن کر رہ جاؤ گے۔ میں نے ویرا کی مکاری کا انکشاف کیے بغیر اسے عافیت کی راہ سمجھانے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس کی تفکر امیز آواز آئی۔ میں کھانے پینے کا سامان یا دوائیں لینے کے لیے باہر جاتا ہوں، تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح چل پھر کر اپنی ضروریات پوری کر لیتی ہے۔ بستر سے اتر کر کرسی پر چلی جاتی ہے، اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے۔ میں آتا ہوں تو اس کا سارا حوصلہ جواب دے جاتا ہے۔ اب مجھے تمہارے مشورے کے مطابق اپنا دل سخت کرنا ہوگا، ورنہ وہ یوں ہی پڑی رہے گی۔ ریٹا کی دیکھ بھال کے علاوہ اور کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں یہاں کے طور طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماحول سے طبیعت مانوس ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے مشکل سے 1-2 دن ہوئے ہیں۔ لو دیوار کا سہارا لے کر واش روم سے باہر آ رہی ہے، اسے آنے دو، میں بھی اسے سمجھاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ کل تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ تم اس کی طرف سے اپنا دل ذرا سخت کر لو، تمہارے سمجھانے سے اس کی موچ کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ سلطان شاہ کی آواز میں شبہات کی پرچھائیاں لرزاں تھیں، اس کی آواز یکا یک دھیمی ہو گئی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔